على رسوله الكريم اما بعد. آج 18واں پارہ پڑھا گیا، لیکن کل میں نے عرض کیا تھا کہ 70ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج. سورہ حج کے تو مختصر مضامین عرض کر دیے تھے، سورہ انبیاء کا بھی جو مرکزی مضمون ہے وہ بھی عرض ہو گیا تھا. 4 انبیاء علیہم السلام، ویسے تو اس صورت میں 17 نبیوں کے نام لیے گئے ہیں، ان میں سے 4 نبیوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں مختصراً. ایک تو اس صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے. ایوب علیہ السلام کا ذکر آگے سورہ صاد میں بھی آئے گا، 23ویں پارے میں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مختلف صفات میں ممتاز بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایسا بنایا کہ سارے انبیاء علیہم السلام کی خوبیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھا فرما دیے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی امتیازی صفت تھی صبر. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی آزمائش میں ڈالا، اور گھر بار اس میں بھی اولاد کا انتقال ہو گیا، مال و دولت سب چلا گیا، خود بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور بیماری ایسی جو مختصر وقت کی نہیں، لمبے عرصے تک کی. لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی شکوے کا جملہ زبان سے نہیں نکالا. دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، اور آپ تو ہیں ہی ارحم الراحمین، آپ میرے اوپر رحم فرما دیں. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ دعا ایوب علیہ السلام مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس مانگنے کے نتیجے میں ان پر حالات کو بدل دیا، بیماری کو بھی دور فرما دیا، گھر بار کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے، اور ایک حال پر ان کو نہیں رکھا. یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ پہلے 11ویں پارے میں سورہ یونس گزری، وہاں میں نے چھوڑ دیا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، اور آگے جا کر 23ویں پارے میں سورہ صافات کے آخر میں بھی ان کا ذکر آئے گا. یونس علیہ السلام کو مچھلی والا نبی بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عراق کے شہر نینوا، وہاں جو قوم آباد تھی، وہاں جو لوگ آباد تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اکثر نبیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ قوموں نے بات کو نہ مانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. تو یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو ڈراتے رہے کہ دیکھو تم میری بات نہیں مانو گے، اللہ کا پیغام نہیں مانو گے تو قریب ہے کہ تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ. ایک دن ایسا ہوا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو یہ احساس ہوا کہ یہ یونس ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا. اتنی ان کو سمجھ تھی کہ اگر عذاب آنے کا ہوگا تو یونس علیہ السلام ہمارے درمیان رکیں گے نہیں، بلکہ علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو یونس علیہ السلام نے قوم پر عذاب کے آثار دیکھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو عذاب کے آثار ہیں یہ تو عذاب آنے کی تمہید ہے، اور جب عذاب آنے کی یہ تمہید ہے تو مجھے قوم اور علاقہ اس کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے، چھوڑ کر چلا جانا چاہیے. خود نے یہ ارادہ کیا، اور قوم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر یونس ہمارے درمیان ہے اس کا مطلب ہے عذاب نہیں آنے کا، اور یونس نے اگر علاقہ چھوڑ دیا تو یہ نشانی ہوگی کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے. تو صبح کو جب انہوں نے یونس علیہ السلام کو اپنے درمیان غیر موجود پایا تو فکر ہو گئی، اور ایسی فکر ہوئی کہ توبہ پر راضی ہو گئے. چونکہ عذاب ابھی نہیں آیا تھا، عذاب کی نشانیاں ظاہر ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور ان کی توبہ کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو ان سے ٹال دیا. قوم کے ساتھ تو یہ ہوا. ادھر یونس علیہ السلام چونکہ علاقہ چھوڑ گئے، ان کو معلوم نہ چلا
کہ عذاب آیا یا نہیں آیا. یہ علاقہ چھوڑ کر جب باہر نکلے تو آگے ایک سمندر آیا، کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی آئی. تو جو ناخدا تھا، کشتی چلانے والا تھا، اس نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اس روٹ پر سمندری طوفان اس وقت آتا ہے جب اس کشتی میں کوئی آقا کا غلام بھاگ کر بیٹھا ہوا ہو. تو خیال یہ ہے کہ اس وقت کشتی میں کوئی اپنے آقا سے بھاگ کر گیا ہوا ہے، آیا ہوا ہے. یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں. یونس علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے جو علاقہ چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے تو ابھی اشارہ اور اللہ کی طرف سے تو ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ میں قوم کو چھوڑوں، اور میں قوم کو چھوڑ آیا. تو یہ میں نے کوئی اللہ کے دربار میں سرتابی تو نہیں کر دی. یہ یونس علیہ السلام کو تنبؤ اور توجہ اور احساس ہو گیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں ہی ہوں، اپنے آقا سے بھاگ کر نکلا ہوا. پھر ناخدا نے یہ کہا کہ ہمارا تجربہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی کو سمندر برد کر دیا جائے تو یہ سمندری طوفان ٹل جاتا ہے. تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں ہی ہوں وہ مجرم، اور میں ہی ہوں جو آقا سے بھاگ کر آیا ہوا ہوں. تم باقی سب کی جانوں کو بچا لو، مجھے سمندر میں پھینک دو. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ تو اچھے بھلے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ کو ہم کیوں ڈالیں، چلو قرآن دازی کر لیتے ہیں. قرآن دازی کری، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، تینوں دفعہ اللہ کی شان یونس علیہ السلام کا نام آیا. کشتی والوں نے، مسافروں نے نہ چاہتے ہوئے یونس علیہ السلام ہی کو سمندر کے اندر ڈال دیا. سمندر میں جب ڈالا تو اللہ کے حکم سے وہاں مچھلی منتظر تھی جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے منہ کے اندر اور اپنے پیٹ کے اندر اتار لیا. پھر یہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، جو کل بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نبیوں کے قصوں میں اللہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت کو بتاتے ہیں. اب بظاہر تو کوئی جانور کسی انسان کو اپنے منہ کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر اتار لے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ انسان بیچارہ فوت ہو گیا، اس کو جانور نے نگل لیا، اب یہ کہاں بچے گا. لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ تمہاری عقل، تمہارا تجربہ، تمہاری سمجھ، تمہاری سائنس ایک طرف، اور میرا حکم، میرا ارادہ، میری قدرت یہ ایک طرف، اور میرا ارادہ ہر چیز پر غالب رہے گا. تو اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں تو اتارا، لیکن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ بھی رکھ کر بتایا. اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ یونس علیہ السلام کو 7 دن یا 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے ہم نے نکالا، اور مچھلی کے پیٹ سے نکالا ایک عمل کی بدولت. یہ بھی بتایا کہ اس کائنات میں میری مرضی چلتی ہے، ایک اصول، ضابطہ، اور جو میں اپنی مرضی کرتا ہوں، اپنی قدرت کو دکھاتا ہوں، تو تمہیں تو لگتا ہے دنیا کے مادی اسباب کے ذریعے میری قدرت حرکت میں آتی ہے. ایسا نہیں ہے، کرتا میں ہوں، اصل میری قدرت ہے، اور میری قدرت حرکت میں آتی ہے اے مسلمانوں، اے انسانوں، تمہارے عمل کی بدولت. جیسے بارش ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو ہم کیا کر لیں گے؟ بارش برسوا لیں. اس کے لیے ہمارے پاس، یا ہم تو کمزور لوگ ہیں، دنیا کے کس ملک کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے بارش برسوانے کے لیے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عمل دیا استسقاء کی نماز کا، کہ تم اللہ کے دربار میں قحط اور بارش نہ ہونے کی صورت میں اللہ کے دربار میں میدان میں نکلو، اور سارا علاقہ باہر نکلے، روئے دھوئے، معافی مانگے، تو میں اللہ بارش کو برسا دوں گا. اب بارش اللہ کی قدرت سے برسے گی، اس کا سبب عمل بتایا گیا. تو یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. کس عمل کی بدولت؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے عمل کی بدولت. اگر وہ یہ عمل نہ کرتے
تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. پھر ہمیں یہ بھی کہا، جس کی وجہ سے میں نے یہ پچھلی بات کری، کہ یہ جو عمل یونس علیہ السلام کے کام آیا، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ وظیفہ اے مسلمانوں میں تمہیں بھی دے رہا ہوں، تم بھی اس وظیفے کو اختیار کرو گے، میں تمہیں غموں سے نجات دوں گا. تو یونس علیہ السلام کو اللہ نے اس طرح مچھلی کے پیٹ سے نکالا، باہر نکلے، قوم کا پتہ کیا، قوم کی طرف واپس پہنچے تو قوم نے بھی ان کا ہاتھوں ہاتھ استقبال کیا، پرتباک استقبال کیا، اور یہ بتایا کہ جس رات آپ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تو ہمارے کان کھڑے ہو گئے، ہمیں جاگ آ گئی، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ آپ علاقہ اس لیے چھوڑ کر گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا. تو اللہ کے عذاب آنے سے پہلے ہم سب نے توبہ کر لی. تو اب تیسری بات، ویسے تو ضابطہ یہ ہے کہ جیسے توبہ ہے، توبہ کا موقع کب تک ہے؟ موت کے فرشتے دیکھنے تک. موت کا فرشتہ کسی نے دیکھا اور پھر توبہ کری تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے غرغرے کی کیفیت سے پہلے، نزع کی کیفیت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. اسی طرح عذاب آ گیا پھر کوئی توبہ کرے تو توبہ کا دروازہ بند. فرعون نے بھی توبہ کرنا چاہیے، اور فرعون نے بھی آخر وقت میں یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس اللہ کی دعوت موسیٰ اور ہارون نے دی. اللہ نے کہا اب ایمان لاتے ہو؟ اتنا عرصہ ہم تمہیں کہتے رہے، تم مانتے نہیں، اب تو عذاب سر پہ آ گیا، تمہارا ایمان قبول نہیں. یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان اور ان کی توبہ کیوں قبول ہوئی؟ اس لیے کہ عذاب آیا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے عذاب کے آثار محسوس کیے، اور وہ آثار میں سے بڑا اثر ان کو یہ لگا کہ یونس علیہ السلام علاقہ چھوڑ کر کیوں گئے؟ دال میں کچھ کالا، لگتا ہے ہم پر عذاب آنے والا. بس ان کا نصیب اچھا تھا، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی. تو اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر کیا. یہ دونوں باپ بیٹے تھے. ان کا تذکرہ آگے 22ویں پارے میں بھی آئے گا اور پھر 23ویں پارے میں بھی آئے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے 2-3 دفعہ کہا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کے قریب بھیجے. ان انبیاء علیہ السلام میں سے بیشتر نبی ایسے تھے جو مادی اور مالی لحاظ سے تنگ دست، غریب، فقیر تھے. یہ اللہ نے اپنے ارادے سے ایسا نظام بنایا تاکہ کوئی یہ دھوکہ نہ کھائے کہ میری طاقت مال والوں کے ساتھ ہے، حکومت والوں کے ساتھ ہے. نہیں، میری طاقت اور میری قدرت اور میری مدد حاصل ہو، اس کے لیے تمہیں 2 چیزیں حاصل کرنی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اچھا عمل. چاہے تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہو، جیسے اکثر انبیاء علیہ السلام غریب رہے، جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کو فقر میں رکھا. اور حضور کا جو فقر تھا وہ مجبوری کا نہیں تھا. ایک تو ہے نا، میں اور آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کام چلتا نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہوتے، فراوانی نہیں ملتی. ایک آدمی نوکری تلاش کرتا ہے، نوکری مل کے نہیں دیتی، وہ بیچارہ تنگ دستی میں رہتا ہے. ایک آدمی کاروبار ہے، دکان کھولتا ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، کاروبار چلا پھر ایک بڑا گھاٹا آ گیا اور آدمی تنگی میں آ گیا، کسی نے فراڈ کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب یہ تو کیا ہے کہ حالات بگڑے، لیکن ہم حالات بگاڑنا چاہتے نہیں ہیں. ہم تو محنت کرنا چاہتے ہیں، ہم تو نوکری کی تلاش میں، ڈگری بھی حاصل کری، صبح سے شام تک محنت بھی کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی حالات اچھے نہیں ہوتے. تو غربت ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو غربت ہوتی ہے وہ اختیاری نہیں ہوتی، مجبوری میں ہوتی ہے. دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا سیٹھ بن جاؤں، لیکن حالات سازگار نہیں ہوتے. انبیاء علیہ السلام غریب تھے اس لیے کہ انہوں نے یہ فقر اختیار کیا، یعنی انہوں نے کام نہیں کیا. رسول اللہ، بات تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں، بات تھوڑی سی میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں ایک لحاظ سے، لیکن بات سے بات نکل گئی ہے تو اس کو میں واضح کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میں دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آیا کہ بڑا سیٹھ بنوں. بات کو سمجھیں. ایک آدمی کو اللہ نے بڑی فیکٹری دی، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کمپنی کا مالک بنایا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کو آپ محلے والوں نے کہا کہ ہمارے کمرشل ایریا میں کوئی چائے کا ہوٹل نہیں ہے، آپ چائے کا ہوٹل کھول لیں. کیوں بھائی؟ یہ بڑا سیٹھ، یہ بڑا کاروباری، بڑی کمپنی کا مالک، ایسی کمپنی جو اسٹاک ایکسچینج میں بھی لسٹڈ ہے، یہ چائے کا ہوٹل کھولے گا آپ کے مقابلے پہ؟ یہ تو اپنی شان کے خلاف سمجھے گا. بابا یہ میرا کام نہیں ہے. میں کسی کی مدد کر دوں گا کہ وہ چائے کا ہوٹل ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. بھائی اس کا کام کیوں نہیں ہے؟ مونوپولی ہوگی اس کی. پورے محلے میں کوئی چائے کا ہوٹل ہے، یہ میری شان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے، اب میں یہ پان کی دکان کھولوں گا، میں چائے کی دکان کھولوں گا، یہ میرا کام نہیں. ہاں تمہیں کھولنی ہے، میں تمہاری مدد کر دوں گا، مجھے نفع بھی نہیں دینا، قرض لے لو اور جب تم کما لو تو پیسے دے دینا. یہ ایسی سخاوت کے ساتھ یہ کہے گا. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک عہدہ دیا، نبی بنایا. جیسے کوئی کسی ملک کے صدر کو یہ کہے کہ آپ یہ پہلے یہ کام کرتے تھے اب کیوں نہیں کرتے، وہ کیا جواب دیں گے؟ بھائی اب میں صدر بن گیا ہوں، مجھے صدر ہونے کی تنخواہ کم ملتی ہے یا زیادہ ملتی ہے یہ الگ بات ہے، میرا سٹیٹس اب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ کام کروں. اب میری بات سمجھ رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین. میں چاہوں تو تمہاری طرح بڑا تاجر بن سکتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اس کام کے لیے تھوڑی بھیجا ہے. اللہ نے مجھے نبی بنایا اس کام کے لیے کہ میں بڑا سیٹھ بنوں. کتنی شرم کی بات ہے. 2 ٹکے کماؤں، 2 ٹکے کے لیے محنت کروں، اور اپنا وہ منصب، اپنا وہ اعزاز، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزت دی کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنایا اور لوگوں کی ہدایت کا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور میں صبح سے شام یہ کام کروں؟ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا. کام تو نہیں کروں گا، الٹا حضور نے دعا مانگی. 2 دعائیں سناتا ہوں، آپ اور میں اس پر آمین بھی نہیں کہہ سکتے اور ہم مانگیں گے بھی نہیں، لیکن حضور کا حوصلہ تھا کہ حضور نے یہ دعا مانگی. اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھیو، اسی حالت میں مجھے موت دیجیو، اور قیامت کے دن میرا حشر غریب، فقیر، مسکین لوگوں کے ساتھ فرما. میں اور آپ مانگیں گے؟ نہیں مانگیں گے، مانگنا چاہیے بھی نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں. دوسری دعا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اے اللہ میں میری اولاد کو بھی بس اتنی روزی دے کہ ان کی کمر سیدھی رہے، اس سے زیادہ دے ہی نہ. کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا؟ یہاں تو باپ خود بیچارہ ان پڑھ ہوتا ہے، پیٹ کاٹ کر بچے کو اچھی تعلیم دلاتا ہے تاکہ اس کا مستقبل روشن ہو جائے. ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن یہاں اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میری اولاد کو تو بس اتنی دے دنیا جس سے ان کی کمر سیدھی ہو. اب یہ حضور کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ ہم حضور سے زیادہ سیانے نہیں. ہمیں یہ بتایا کہ میرے نزدیک اہم ہے کیا. یہ مچھر کا پر ہے پوری دنیا. یہ میں مچھر پوری دنیا بھی مجھے اور میری اولاد کو ملی تو کیا ملی؟ یہ مچھر کا پر ملا. آپ میری بات سمجھ؟ لیکن میں اور آپ اس کو مچھر کا پر نہیں کہیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ میں ایک اور روایت سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ. راستے میں ایک مردار بکری پڑی ہوئی ملی. جیسے ہم کبھی جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بلی مری ہوئی ہوتی ہے، کوئی جانور مرا ہوا ہوتا ہے تو ہم راستہ تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں. کوئی بہت حساس طبیعت کا ہوتا ہے، اس کو گھن آتی ہے، وہ اس پر تھوکتا ہوا جاتا ہے، اس کو کیا آنے لگتی ہے، ارے یہ کیا، دیکھو یہ بلی مری ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی. ایسی مری ہوئی بکری، ایک تو مری ہوئی بکری، مری ہوئی، کان کٹی.
اس کی کوئی حیثیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہاں بھائی کون ہے جو مجھ سے اس بکری کا سودا کر لے 1 درہم میں؟ اے اللہ کے رسول، بکری وہ بھی مری ہوئی، وہ بھی کن کٹی، اور اس کا ریٹ 1 درہم؟ اے اللہ کے رسول اس کو تو ہم میں سے کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للدنیا اہون عند اللہ من ھذا علیکم، جتنی یہ بکری تمہاری نگاہ میں بے قیمت ہے اس سے زیادہ بے قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں پوری دنیا۔ اب چونکہ مجھے اور آپ کو تو دھوکہ لگا ہوا ہے اس لیے ہم تو نہیں سمجھیں گے، اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو اس دھوکے سے نکالا ہوا تھا، اس لیے اکثر انبیاء علیہم السلام دنیا میں فقر کے ساتھ رہے اور اللہ نے دکھایا کہ دیکھو میری مدد فقر کے باوجود ان کے ساتھ آئی، اس لیے کہ میری مدد جو آتی ہے اس کی بنیاد مال اور اسباب نہیں ہے، اس کی بنیاد ایمان اور اچھا عمل ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے، وہ کل پرسوں والی بات، پریکٹیکل دنیا ہے، پریکٹیکل دین ہے نا، تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بعض انبیاء علیہم السلام کو مالدار بھی بنایا، بعض انبیاء علیہم السلام کو بادشاہ بھی بنایا، کہ دیکھو ایک یہ بھی نمونہ سامنے رہے کہ ان نبیوں نے مال کے ساتھ، حکومت کے ساتھ بھی مجھے راضی کر کے دکھایا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام، چنانچہ سلیمان علیہ السلام، بڑی بڑی حکومتیں اور بڑی بڑی طاقتیں، خوب مال اللہ نے دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی کہ جب اپنی آواز میں زبور پڑھتے تھے سارے چرند پرند اکٹھے ہو جاتے تھے داؤد علیہ السلام سے زبور سننے کے لیے۔ یہ پھر مالی لحاظ سے اللہ نے کیا دیا؟ مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے، یوں کہیے آپ کی زبان میں کہوں تو دنیا کی پہلی اسٹیل مل اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے لگوائی۔ اور کیسے لگوائی؟ آپ جانتے ہیں لوہا، جو بھی لوہے کی مل ہوگی، فرنس ہوگی یا رولنگ مل ہوگی، اس میں بنیادی طور پر بھٹی ہوگی آگ کی، اور اس آگ کی بھٹی کے ذریعے وہ لوہا نرم ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ تفصیل آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ کر کے دیا، کیا کر کے دیا؟ لوہے کو اپنے ہاتھ میں نرم کر دیا، کوئی بھٹی نہیں لگانی پڑی، اللہ نے ان کے ہاتھ کو اسٹیل مل بنا دیا۔ اللہ نے ایسی دولت ان کو دی، اور بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ماتحتی میں نہیں دے دیا صرف، بلکہ ساری مخلوق کو ان کی ماتحتی میں دے دیا، اور ساری مخلوق کی زبان سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی۔ مجھے اور آپ کو تو، ہمارا تو ماتحت کون؟ 2 آدمی، 4 آدمی، 6 آدمی، 10 آدمی، سینکڑوں میں، ساری دنیا سلیمان علیہ السلام کی غلام، ان کی محکوم، ان کی ماتحت۔ پھر ساری دنیا نہیں، سارے جانور، سارے چرندے، سارے درندے، سارے پرندے، کسی پرندے سے کوئی کام ہے، اے کوے یہ کام کر کے آ جاؤ، واہ بھائی کیسی آٹومیٹک ان کی حکومت، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ہوا پر ان کی حکومت، ہوا کو حکم دے مجھے لاہور جانا ہے، لے جاؤ مجھے، ہوا سلیمان علیہ السلام کو اٹھاتی، کوئی فلائٹ کی بکنگ نہیں، کوئی ایئرپورٹ کا ویٹنگ نہیں، کوئی جہاز کا دورانیہ نہیں، گھر سے ہوا نے اٹھایا، سلیمان علیہ السلام کو اپنی منزل پر پہنچا دیا، کام کیا، واپس آ گیا۔ آپ کا صدر، وزیر اعظم بھی اس طرح ٹھاک سے سفر نہ کرے جیسے سلیمان علیہ السلام کرے۔ یہ اللہ نے ان کو دولت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود خود داؤد، ایک مثال دیتا ہوں، داؤد علیہ السلام آگے 23ویں پارے میں آئے گا، وہاں یاد رہے گا تو تھوڑا اور سنا دوں گا، لیکن داؤد علیہ السلام اس کے باوجود کیسے اتنی بڑی طاقت، سلطنت، مال، دولت، اس کے باوجود اپنی رات تقسیم کر رکھی تھی اللہ کی عبادت کے لیے۔ 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اہلیہ کے لیے، اور ایک حصہ گھر کے دیگر افراد کے لیے۔ جس اللہ نے اتنا دیا اس اللہ کا شکر کرنے کے لیے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ اس لیے اللہ نے کہا
کہ داؤد علیہ السلام بڑے شکر گزار، اور داؤد علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے کہا کہ تم میرا شکر کرتے رہو، اس لیے کہ شکر کی میرے یہاں بڑی قدر ہے، کیونکہ میرے کم بندے ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں، تو چونکہ شکر میرا کم کیا جاتا ہے تو اس لیے مجھے بڑی قدر ہوتی ہے کوئی میرا بندہ میرا شکر گزار۔ تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تھوڑا تذکرہ کر دیا، کچھ اور واقعات بھی اس جگہ اللہ تعالیٰ نے سنائے، اشارہ کیا، اور روایات میں اس کی وضاحت ہے، لیکن بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ سورہ انبیاء کے کچھ مضامین ہو گئے، اور بھی مضامین ہیں، یہ تو بار بار بات ہو چکی کہ تمام مضامین کا تو احاطہ نہیں ہے بلکہ انتخاب ہے۔ آج جو قرآن پڑھا گیا اس میں پہلے نمبر پر تو سورہ مؤمنون ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایمان والوں کی صفات بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے شروع دنوں میں بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے، ہمیں جبرائیل نظر تو نہیں آتے تھے لیکن ہم سمجھ جاتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ جیسے آپ کی گھنٹی بجے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کا فون بج رہا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے۔ کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ کہ حضور کو پسینہ آنے لگتا تھا، سردی میں بھی، سخت سردی میں بھی پسینہ بہنے لگتا تھا، ہم سمجھ جاتے تھے کہ وحی آ رہی ہے۔ ہمیں یوں بھی پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی اونٹنی پر بیٹھے ہیں اور اچانک اونٹنی بوجھ تلے بیٹھ گئی، کھڑی نہیں رہ سکی۔ کیوں نہیں رہ سکی؟ ہم سمجھ جاتے تھے کہ وحی اتر رہی ہے، اس وحی کا بوجھ حضور پر تو ہوتا ہی تھا، جانور جس پر حضور تشریف فرما ہو وہ بھی اتنا بوجھ تلے دبتی کہ کھڑی نہیں رہ سکتی وہ اونٹنی اور بیٹھ جاتی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا سر مبارک میری گود میں تھا اور اچانک مجھے ایسا لگا کہ میری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچانک حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اس کا بوجھ میرے اوپر اتنا ہوا کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ بھنبھناہٹ کی آواز ہمیں محسوس ہوتی تھی جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس پر میں نے گھنٹی والی بات کری، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ وحی نازل۔ اور روایت میں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے مکھی کی آواز ہوتی ہے، ہم کبھی بیٹھے ہوئے ہوں اور مکھی ہمارے گرد مچھر گھوم رہا ہو، شہد کی مکھی گھوم رہی ہو، ایسی بھنبھناہٹ کی آواز ہمیں محسوس ہوئی، ہم سمجھ گئے کہ وحی نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کری، دعا مانگی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا، یہ دعا مانگی، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیتیں نازل فرمائی سورہ مؤمنون کی ابتدائی۔ کیا مضمون ہے ان آیتوں میں؟ دیکھیے، ہمارے یہاں بھی کسی کی قیمت لگا کرتی ہے اس کی خوبیوں کی وجہ سے۔ ایک چیز ہے، ایک پروڈکٹ ہے، فون ہے، اس فون کی قیمت بھی کم و بیش ہوگی اس کے فیچرز کی وجہ سے۔ اس میں 128 GB کی ریم ہے، یہ اس میں 256 ہے، اس لیے قیمت کم اور زیادہ ہوگی۔ عام چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اس میں اتنے اسکریچ لگے ہوئے ہیں اس لیے یہ آپ کو کم قیمت میں مل جائے گا، یہ تھوڑا مستعمل استعمال شدہ ہے اس لیے آپ کو مل جائے گا، اس گاڑی کے ڈاکیومنٹ میں کچھ کمی ہے اس لیے آپ کو تھوڑے کم میں مل جائے گی، تھوڑے اس پر ڈینٹ لگے ہوئے ہیں اس لیے کم میں ملے گی، یہ گاڑی بہت صاف ستھری ہے، یہ ایک ہاتھ میں چلی ہوئی ہے تو اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے، یہ مکان اس کی قیمت زیادہ اس لیے کہ یہ کارنر کا پلاٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ 2 سائڈ کارنر ہے، یہ 3 سائڈ کارنر ہے۔ تو ایک ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں احکام ارکان کی صورت میں اللہ نے دی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہماری جو اللہ کے ہاں قیمت لگے گی وہ ان احکام کے علاوہ ہماری خوبیوں کے لحاظ سے لگے گی، صفات کے لحاظ سے لگے گی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف صفات ہمیں بتائیں کہ اے مسلمانوں میں تمہیں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں جو صفات بتائیں ان میں ایک صفت یہ بتائیں کہ یہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کریں۔
خشوع کا اہتمام کریں کیا مطلب؟ یعنی اپنا ظاہر ایسا بنائیں جیسا میں چاہتا ہوں، تواضع کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، بے حرکت کھڑے ہوئے ہوں اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوسری صفت ایمان والوں کی یہ بتائی کہ وہ لغو اور بیکار کاموں میں اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ لغو اور بیکار کام کیا ہے؟ ہر وہ کام جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ بیکار مجلس لگانا، بیکار ایران توران کی باتیں کرنا، دوستوں کی محفل میں فضول چلا جانا، یہ لغو ہے، بیکار ہے۔ آدمی کاروبار پہ گیا، بالکل ٹھیک ہے، یہ کام کے لیے گیا ہے، کوئی مقصد کے لیے، دنیا کے لیے گیا ہے، لیکن یہ لغو نہیں۔ ہمیں اللہ نے قیمتی زندگی دی ہے، ہمارا دن ایک ایک دن قیمتی، تو یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ لغو کاموں میں اور لغو باتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں۔ تیسری صفت بتائی کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، یا تو یہ ترجمہ کریں تو زکوٰۃ مراد ہے، یا بعضوں نے ترجمہ کیا کہ یہ پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنا ظاہر بھی پاک رکھتے ہیں، اپنے دل کو بھی باطنی گندگیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھی صفت اتنے باحیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، گناہ بے حیائی کے کام میں نہیں لگتے ہیں، بے حیائی کے اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اگلی صفت بتائی امانت دار ہوتے ہیں، اس سے اگلی صفت بتائی اپنے عہد و پیمان وعدہ اس کا پاس رکھتے ہیں، اور ایک صفت آخر میں دوبارہ بتائی کہ اپنی نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ نمازوں کی نگرانی کیا کرتے ہیں؟ یعنی ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں سفر سے آیا ہوں، اب ہمارے ہاں اتنے دنوں کے بعد میں معلوم تو کر لوں فجر کتنے بجے ہے، میں معلوم تو کر لوں صبح صادق کتنے بجے ہے اور سورج کتنے بجے آج کل کراچی میں طلوع ہوتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری نماز قضا ہو جائے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نماز کی ایسی خبر گیری، نماز کی ایسا اہتمام کہ یہ نہیں کہ نماز فوت ہو گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ تو شروع میں بھی نماز سے متعلق صفت اور آخر میں بھی نماز سے متعلق صفت کہ نماز پڑھے نہیں، صرف یہاں یہ نہیں فرمایا نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھے گا تو صحیح، لیکن ایک صفت بتائی خشوع والی نماز پڑھے گا، اور ایک صفت بتائی کہ نماز کا بہت اہتمام کرتا ہوگا۔ ایک مضمون اس صورت میں یہ ہے۔ دوسرا مضمون انتخاب کے لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ دوسرا مضمون یہ بتایا کہ جو میرے ایمان والے ہیں وہ ایمان والے ہونے کے باوجود، نیک ہونے کے باوجود مجھ سے ڈرتے بہت ہیں، اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے دربار میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس پر میں آپ کو ایک روایت سناؤں، جس آیت کا یہ مضمون بتا رہا ہوں، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انهم الی ربهم راجعون۔ یہ آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑھی اور حضور علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو آیت میں فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈر لگتا ہے کہ ہمارا آخرت میں کیا بنے گا، تو یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اس لیے ان کو ڈر لگتا ہے نا کہ پولیس نہ پکڑ لے۔ یہ سوال پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہیں اے صدیق کی بیٹی، لا یبنت الصدیق، ارے بھائی نہیں، تم سمجھی ہی نہیں اس آیت کا مطلب۔ اے صدیق کی بیٹی، اس آیت کا مطلب تو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر دم ڈرتے ہیں کہ مریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ ہے صفت بتائی۔ میں نے کہا نا صفت کے ذریعے قیمت لگے گی۔ نیک ہیں لیکن اللہ کے دربار میں پیش ہونے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور میں نے نہیں سنایا تھا یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ موت کا وقت آ رہا ہے، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے،
اور اے اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما دے. یہ نیک لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے. اور ایک مضمون اس صورت میں یہ بتایا کہ قیامت میں جب تم میرے دربار میں آؤ گے تو تم سب کو یہ لگے گا کہ حالانکہ تم نے زندگی تو گزاری ہوگی 40 سال 50 سال 60 سال، لگے گا یہ کہ آدھا دن دنیا میں رہ کر آئے. سب کو یہ لگے گا، نیک کو بھی لگے گا، بد کو بھی لگے گا. چنانچہ اس آیت کی تشریح حدیث میں کی گئی کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کو فرشتے کہیں گے، جب وہ یہ سمجھیں گے دنیا میں تو ہم آدھا دن رہ کر آئے، تو فرشتے کہیں گے چلو جو بھی سمجھے، لیکن تم نے کتنا اچھا سودا کیا کہ تمہارے بقول تم دنیا میں آدھا دن رہے، تو اچھا کیا نا. آدھا دن تم نے اپنے نفس کو لگام ڈال دی تو آدھا دن کنٹرول کرنا پڑا، اور دیکھو اب ہمیشہ کے مزے مل گئے. اور بد لوگوں کو فرشتے کہیں گے تم کتنے کم نصیب تھے کہ تمہارے بقول دنیا تھی آدھے دن کی، تو تم آدھے دن اپنی خواہشات اور اپنی شہوتوں کو اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہ روک سکے. تم کیسے نااہل تھے کہ آدھا دن بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے گناہوں سے، اور اب ہمیشہ کے لیے تمہیں رونا پڑے گا. اگلی سورت اس بارے میں سورہ نور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ سورہ مؤمنون میں جو شروع میں صفات بتائیں ان میں ایک صفت یہ بتائی کہ وہ بے حیائی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو اب اس صورت میں وہ احکام ہیں جس کی وجہ سے مسلم معاشرہ پاکیزہ ہو، وہ احکام بتائے. اب چونکہ یہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے، کل 19واں پارہ ہے، اس کے کافی مضامین پہلے بیان ہو چکے ہیں، اس لیے کل کا اتنا بوجھ نہیں ہے. یہ احکام انشاءاللہ کل عرض کر دوں گا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي